پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ عورت مظلوم تھی ہر دور میں، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی۔ کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے، میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو، شہر ہو، ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ٹیشو پیپر ہے، استعمال کے اٹھا کے پھینک۔ تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ تو شریعت لے کر آئے، آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں تو آپ نے جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو، اللہ اس کا بھلا کرے، کسی ہوتی ایک، کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہوگا، جو 1 کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ٹھیک، اب 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی، اور 1 بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے، اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے۔ تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی، نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے بچوں سے نسل چلتی ہے، بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے، اور 2 کی کرے تو ایسے، اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے، اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی، کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا۔ تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے، یوں سوال اٹھاتا نا، تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا 1 بیٹے کو دے دیا جائے۔ حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ 1 بیٹے کو دے دیا جائے۔ پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی، جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے، اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے، جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی، جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی۔ دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا، اور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو۔ یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے
جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ یہی جب بیوی بنتی ہے، پرائے گھر جاتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔